السلام علیکم فرینڈز، ایک اور عمرہ ایجنسی فراڈ ہوا ہے اور میرے جاننے والے کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد ہے، بڑے اچھے ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں، بہت ہی نائس ہوتے ہیں، لیکن سب کی بات نہیں کروں گا، کوئی 10 میں سے ایک اس طرح کا نکل آتا ہے جو اس طرح کرتا ہے۔ اور آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، کیونکہ اب آنے والے وقت میں شوال میں کافی ٹریول ایجنٹ آپ کے ساتھ بھی ایسا کریں گے۔ کچھ کے ساتھ ہو بھی چکا ہوگا، وہ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو آگاہی مل سکے۔ اب دوست کے ساتھ ہوا کیا کہ وہ محلے دار دوست تھا، تو اس کا جو نیبر تھا اس نے کہا کہ یار میں نے عمرہ پر تو جانا ہے، کیوں نہ میں اپنے اس نیبر کے تھرو جاؤں۔ اس نے سوچا کہ چلیے وہ میرا محلے دار ہے، کوئی 4 پیسے اس کو بچ جائیں گے، میرا بھی احساس خیال کرے گا، شرم حیا کرے گا، مجھے اچھا ہوٹل دے دے گا، پرافٹ تھوڑی سی کم دے گا، مجھے اچھا ہوٹل دے دے گا، اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کر دے گا، کسی قسم کا کوئی دھوکہ فراڈ نہ ہوگا۔ اور وہ بڑا کانفیڈنٹ ہو کے اس نے سارے کے سارے پیسے عمرہ والے اس ٹریول ایجنٹ کو دے دیے، اور اس کا پراپر ایک سب آفس بھی بنا ہوا تھا۔ لیکن اس نے کام ابھی نیا شروع کیا تھا، پھر بھی اسے 1.5 سال ہو چکا تھا کام کرتے ہوئے۔ اب ہوا کیا ہے کہ پہلے تو اس بندے نے جلدی اس کا ویزا نہیں نکلوایا، بہانے لگاتا رہا، جی ویزے میں ایشو آ رہا ہے، یہ مسئلہ آ رہا ہے، ویب سائٹ بند ہے، ایرر آ رہا ہے، اس طرح کے ہیلے بہانے کرتے آج لگاتا ہوں کل لگاتا ہوں۔ اب عام بندے کو تو یہی لگتا ہے نا، جیسے دوسرے کنٹریز کے ویزے لگوانے میں ڈیلے آتا ہے، جیسا کہ بڑے ممالک کے ویزوں پہ ٹائم لگتا ہے۔ اس نے تو یہی سوچا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا ویزا اپلائی کرے آدھے گھنٹے بعد ویزا آ جاتا ہے۔ زیادہ ڈیلے ہو تو 2-3 دن ورکنگ ڈیز دے دیتے ہیں، نارمل جو حالات ہوتے ہیں اس میں۔ آج کل تو تھوڑے سے حالات سخت ہے نا، تو وہ ڈیلے کرتے 1.5 مہینہ گزر گیا۔ پھر جب اس کو اوپر چڑھائی کی تو پھر جا کے اس نے ویزا لگوا دیا۔ ویزا لگوا کے ایئر لائن پہ بیٹھا، جب سعودی عربیہ جدہ سے اس کو شرکے والی بس لے کے ہوٹل تک پہنچی، ہوٹل میں گیا تو ہوٹل والے نے کہا جی آپ کی تو یہاں پہ بکنگ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ دیکھیے، اس نے مجھے واؤچر دیا ہے، واؤچر کے اوپر تاریخیں دی ہوئی ہے مکہ پاک کی، آپ کیسے کہتے ہیں بکنگ نہیں؟ لے جی، اس محلے دار نے اس بندے کو دوبارہ واٹس ایپ پہ رابطہ کیا، اس کو کالیں کی، اس کو بتایا کہ آپ نے میرا ہوٹل بکنگ نہیں کروائی۔ کہتا جی میں نے کروائی ہے، کیوں نہیں کروائی، یہ وہ ٹھہرے ابھی میں بات کرتا ہوں۔ کرتے کراتے جو بھی اس نے گیم ڈالی، ہوٹل والے نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ہوٹل میں آ جائیں، سٹے کر لیں۔ ہوٹل میں اس نے سٹے کیا، صرف 2 دن سٹے کیے ہیں۔ تیسرے دن ریسیپشن والے نے کہا کہ اپنا سامان پکڑے اور یہاں سے نکل جائیں۔ وہ زائرین نے کہا کہ جی ہوا کیا ہے، کیا میرے ساتھ یہ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی صرف ٹریول ایجنٹ نے 2 دن کے آپ کے بکنگ کے پیسے بھیجے تھے، 2 دن آپ نے سٹے کر لیا، اب آپ کا یہاں پہ سٹے نہیں ہے، آپ واپس جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں۔ اور اس کے بعد یقین جانیے کہ وہ میرا جاننے والا کہتا کہ میں نے واٹس ایپ کالز پہ کال ٹریول ایجنٹ کو کی، اس نے میری کال نہیں اٹھائی۔ کہتا تھک ہار کے میں نے پھر وہاں پہ خود ایک ہوٹل ڈھونڈا، کہتا مجھے آئیڈیا نہیں تھا، تھوڑا سا مہنگا مجھے ہوٹل ملا، میں نے اس کو نیٹ پیسے دیے اور اپنے پیسوں پہ میں اس ہوٹل میں سٹے کیا۔ اور اس کے بعد کہتا کہ جب میں مدینہ پاک میں گیا ہوں تو مدینہ پاک میں بھی سیم میرے ساتھ ایسے ہی ہوا، وہاں بھی میری ہوٹل بکنگ موجود نہیں تھی، ٹریول ایجنٹ میری ہوٹل بکنگ کے سارے پیسے کھا چکا تھا۔ کہتا ادھر بھی میں نے پیسوں کی بکنگ کروائی۔ پھر یقین جانیے وہ واپس جب آیا، اس ٹریول ایجنٹ کا گھر بھی پاس ہی تھا، محلے دار تھا، اس کے گھر گیا، اس کی فیملی کو بتایا، اس کے ساتھ لڑا جھگڑا، پھر جا کے 4 سے 6 مہینوں کے اندر اس کی جو تھوڑی سی رقم ہوٹل بکنگ کی ٹریول ایجنٹ نے کھائی تھی اسے بڑی مشکل سے واپس کی۔ اس کے بعد میں نے تحقیق کی، مجھے پتا چلا کہ تقریباً 50+ لوگ ایسے ہیں، کسی کی اس نے ٹکٹ ماری ہوئی ہے، کسی کا اس نے عمرے کے پیکج کے 1 سال کے پورے پیسے مارے ہوئے ہیں، اور کسی کے ساتھ تو اس طرح ہوا ہے کہ 18 سال انڈر 18 ایج بچہ تھا، بلڈ ریلیشن بھی نہیں تھا اس کا، اس کو ٹکٹیں کروا کے پیکج دے کے ایئرپورٹ پہ بھجوا دیا تھا، ادھر سے انہوں نے اس کو آف لوڈ کر دیا، تو پھر وہ واپس آئے، انہوں نے بھی اس پہ چڑھائی کی ہوئی تھی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ہمیں ہماری ٹکٹ جو ضائع ہوئی اس کے پیسے دیں۔ اس طرح کے کچھ ٹریول ایجنٹ چند ایک دیکھنے میں ملتے ہیں، یا شاید ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، یا وہ کیئر لیس ہوتے ہیں، اگلے بندے کی پرواہ ہی نہیں کرتے، جان بوجھ کے فراڈ لگاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے آپ بچیں اور اپنا بڑا نقصان ہونے سے بچائیے، چاہے یہ آپ کے قریبی ہوں، عزیز ہوں، محلے دار ہوں، کوئی بھی ہوں، جس نے دال گانا فراڈ کرنا وہ کسی کا احساس نہیں کرتا۔ فرینڈز ایک اچھا پیغام آپ کو دیا ہے، یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لیجئے گا۔ نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ اجازت دے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔